وقفے سے پہلے کرنل صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ یہ بتائیں کہ آئی ایس آئی کے چیف، ان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگے ہیں اور یہ الزامات نجی چینل بڑے تواتر سے دہرائے جا رہا ہے اور پھر اسی چینل کے اوپر ان کے استعفے کا مطالبہ ہوا. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنرل جہانگیر کرامت کی سٹوری اور وہ قصہ ایک دفعہ پھر دہرایا جانے والا ہے، یا آرمی رزسٹ کرے گی اور آرمی اپنے وقار اور دفاع کے لیے اور اپنے افیسر کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ شاہد صاحب، میں جیسا کہ بریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ ایک صحافی پہ حملہ ہونا بڑی افسوسناک بات ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھے، اور اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں. آئی ایس پی آر سے پریس ریلیز ہوئی، انہوں نے مذمت کی ہے، مگر جس طریقے سے اس معاملے کو اچھالا گیا ہے مجھے تو ایک سازش لگتی ہے کہ جی اٹ واز پری پلانڈ. اور جس طریقے سے ٹکر چلیں اور آپ اپنے ایک ایسے احساس ادارے کے آفیسر کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو ملوث کرنے کی کوشش کریں، میرے خیال میں یہ شرمناک بات ہے. اس لیے کہ پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی جو احساس ادارے ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، ان کو اس طرح ان کی تضحیق کریں. اور جس طرح ٹکر چل رہے تھے مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، لگتا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ملک کا چینل نہیں ہے، یہ غیر ملکی کرنل چینل ہے. صاحب، یہ مطالبہ جو ہے وہ جیو کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس مطالبے کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے اس مطالبے کی مذمت نہیں کی، صدر پاکستان، افواج پاکستان کے سربراہ ہوتے ہیں انہوں نے اس مطالبے کی مذمت نہیں کی، کسی نے بھی مذمت نہیں کی، بلکہ پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات ہیں اور وزیر اطلاعات کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات وہ گویا اسی طرح ہے کہ وزیر اعظم خود بیان دے رہے ہیں. اور انہوں نے مطالبہ یہ دہرایا کہ ہم تلوار والوں کے ساتھ اور کمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم قلم والوں کے ساتھ ہیں. تو گویا کہ قلم والوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ استعفیٰ دے دیں، تو یہ گویا ہمیں سے یہ سمجھیں کہ یہ حکومت کا موقف ہے، اور اگر یہ حکومت کا موقف ہے تو پھر آرمی کا موقف کیا ہے؟ شاہد صاحب، بات یہ ہے کہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے اور لوگوں کی خواہشات پہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. پرائم منسٹر کا حامد میر کی عیادت کرنا میرے خیال میں اس وقت صحیح نہیں تھا جب کہ ٹکر چل رہے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. اور پھر جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہو کہ جی وزیر اطلاعات، میں کہتا ہوں کہ کسی بھی وزیر کا بیان آنا وہ پرائم منسٹر کی طرف سے آپ بیان سمجھتے ہیں، اور انہوں نے جو بیان دیا تھا یہ میرے خیال میں اٹ واز ان بیکمنگ آف انفارمیشن منسٹر. اور آرمی کسی کی ومز پہ نہیں چلتی، وہ ایک منظم ادارہ ہے اور انہوں نے اپنے بڑے قربانیاں دے کے یہ مقام حاصل کیا. اور میرے خیال میں اگلے دن چیف آف آرمی اسٹاف کا احساس ادارے کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرنا اور وہاں افسران سے خطاب کرنا، یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ جی آرمی ایک لائن پہ ہے اور آئی ایس آئی کے پیچھے ہے. اور آئی ایس آئی کی قربانی کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب رشیا نے افغانستان پہ یلغار کی اور ان کا پروگرام تھا کہ گوادر سے ہوتے ہوئے وہ گرم پانیوں تک پہنچیں گے، تو یہ وہی آئی ایس آئی ہے جن نے ان کو ناخن چنے چبائے ہیں. اور بہت ہی کم عرصے میں رشیا مجبور ہو گیا کہ اس نے افغانستان خالی کیا ہے. افغانستان خالی کرنے کے لیے رشیا نہیں آیا تھا، بلکہ رشیا تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان، اور جب اللہ نہ کرے کوئی ملک کسی ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس وقت براہ راست جنگ کی نوبت تو پھر آتی ہے، لیکن کیا آئی ایس آئی ہم یہ سمجھے کہ ہر وقت ہی حالت جنگ میں ہوتی ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جی آپ کی جو احساس ادارے ہوتے ہیں اور خاص کر کے ہماری آئی ایس آئی، وہ امن کے دور میں بھی آپ کہہ لیں حالت جنگ میں ہوتی ہے، کیونکہ دشمن جو آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے اس کا سراغ لگانا اور اس کو بر وقت کاؤنٹر کرنا، یہ ان کا کام ہے. اور میرے خیال میں کسی کو جو محب وطن پاکستانی اور پوری دنیا، مجھے دیکھیں یہاں اس کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا مانتی ہے کہ جی ٹاپ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ مجھے ختم کرنا ہے، ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز میں آپ کی آئی ایس آئی کے شمار ہوتا ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس کی تضحیق کریں. اور یہ جس طریقے سے ہوا میں بتا رہا ہوں یہ بہت افسوسناک ہے، اور گورنمنٹ کو اس پہ پورا بھرپور ایکشن لینا چاہیے. جی آپ کرنل صاحب، آپ نے سیاچن میں بھی بڑا وقت گزارا ہے اور میران شاہ کے اندر بھی، ان دونوں مقامات کے اوپر سینکڑوں بلکہ ہزاروں افواج پاکستان کے جوانوں نے اپنی زندگیاں دے دیں اس وطن اور اس ملک کی حفاظت کے لیے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئٹہ کے اندر 100 لاشیں سڑک کنارے پڑی رہیں اور کوئی انہیں پوچھنے نہیں گیا. لیکن جب آرمی کے جوان اور افواج پاکستان کے جوان کی شہادت ہوتی ہے تو کبھی ایسا آیا ہے کہ شہادت کے بعد کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی حکومتی نمائندہ ان کے گھر بھی گیا ہو، ان کے اہل خانہ کی دیکھ بھال اور ان کے آئندہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان سے اظہار ہمدردی کے لیے بھی کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ کوئی اعلیٰ حکومتی عہدیدار ان کے گھر گیا ہو؟
شاید صاحب بات یہ ہے میرے خیال میں جو بندہ فوج میں چاہے وہ جوان بھرتی ہوتا ہے یا آفیسر رینک میں جاتا ہے اس کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ اگر میں شہید ہو گیا ہوں تو کوئی سربراہ مملکت میرے لیے میرے گھر تعزیت کرنے آئے گا، کیوں ہم ان چیزوں سے اوپر ہوتے ہیں، ہم اپنے ملک سے پیار ہے اس لیے جاتے ہیں اور ہم جان ہتھیلی پہ رکھ کرنل کے صاحب